اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، آج کا عنوان ذرا ہٹ کے ہے، تھوڑا الگ ہے، لیکن بیان کرنا پڑے گا۔ تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں شوہروں کو، چلیں اس کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تانے بہت دیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو تانے سنتے ہیں وہ بیچارے شوہر ہیں۔ اس کے بعد رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں، کچھ دوست احباب بھی تانے دیتے ہیں، لیکن وہ برداشت ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں وہ بیوی کے تانے ہوتے ہیں۔ تانے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک طنز پر مبنی ہوتے ہیں اور ایک حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی ایک تانا ٹھیک ہوتا ہے اور ایک تانا قیاس یا طنز پہ مبنی ہوتا ہے۔ بہرحال کچھ ہو تو تانا ملتا ہے، ایسے تو نہیں ملتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چال ڈال کو ٹھیک رکھیں۔ بہرحال چلیں، میں مطالعہ کر رہا تھا تاریخ خلفاء کا، تو تاریخی حوالہ مجھے مل گیا، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ صرف آج کل کے ہی شوہر جو ہیں وہ اس چیز سے مسئلے مسائل میں نہیں، بہرحال بہت بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ الانصاری صحابی رسول ہیں، تو جابر بن عبداللہ نے حضرت عمر سے کہا کہ میں تو بہت تنگ آ گیا ہوں یار، دیکھو میری بیویاں مجھے ہر وقت یہ تانا دیتی ہیں، وہ تانا دیتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے مسکرا کے کہا کہ تم مجھ سے کیا شکوہ شکایت کر رہے ہو اور میں کیا حل کروں گا کہ میں خود اس چیز میں مبتلا ہوں اور اس مشکل سے دو چار ہوں۔ میری بیویاں تو اکثر مجھے تانا دیتی ہیں کہ تمہیں کام کاج تو کوئی ہے نہیں اور باہر چلے جاتے ہو اور فلاں فلاں قبیلے کی جوان لڑکیوں کی دیدہ بازی کرتے ہو، انہیں دیکھتے رہتے ہو اور پھر گھر آ جاتے ہو۔ تو حضور عالی یہاں بھی اب کیا کہا جا سکتا ہے، میں کیا کہوں؟ تانے دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، ایک قیاس اور طنز پہ مبنی ہوتے ہیں، ایک حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب یہ جابر بن عبداللہ یا حضرت عمر ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی بیویوں کے تانے طنز کے زمرے میں تھے یا واقعی ان کی بیویوں کے تانے سچے تھے جو ان کو دیتی تھیں۔ بہرحال یہ بڑے لوگ ہیں، وہی جانتے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جو دل پہ تلوار کی طرح تانا ہوتا ہے وہ بہرحال بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے کل کی کل کائنات جو ہے وہ اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں۔ اور آج کل تو حضور عالی دوسری بیوی کا نام یوں ہے کہ جیسے اپنے قتل کا فتویٰ صادر کر دینا، یعنی دوسری شادی کا تذکرہ، اپنے قتل کا فتویٰ صادر کر دینا، اور پہلی بیوی کے ہاتھ میں ایسے تلوار یہاں پہ پکڑی ہوتی ہے کہ یہ دوسری بیوی کا نام لے گا اور میں تلوار مار کے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گی، اور دوسری دھمکی یہ ہوتی ہے کہ اچھا دوسری لے کے آ جائیں، میں پہلی جا رہی ہوں۔ بہرحال بیویوں کو بھی صبر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 بیویوں کو رکھ سکتے ہیں، تو وہ کھلم کھلا اللہ کو ہی چیلنج کر دیتی ہیں معاذ اللہ، تو بیویوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہرحال اب شوہروں کے لیے کیا حل ہے کہ وہ اپنے چال ڈال میں تو اتنا خاص بدلاؤ لا نہیں سکتے، باہر تو جانا ہی ہوتا ہے، بازاروں میں جانا ہوتا ہے، باہر جانا ہوتا ہے، ایونٹس میں جانا ہوتا ہے۔ اب کیسے بچ سکیں گے؟ یہ شوہر گھر میں آئیں گے، ارے بیوی کو ساتھ بھی لے جائیں تو بیوی گھر میں آ کے یہی کہے گی کہ آپ کی نظریں وہاں پہ تھیں، آپ کا دماغ وہاں پہ تھا، اس طرح سے اس طرح سے۔ اب کیسے بچا جائے؟ میں پہلی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بیوی کی زبان رکنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ارے باپ اور بھائی کے سامنے تو شاید اس نے زبان اپنی روک لی ہو، یا کسی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لیکن جب بیچارہ شوہر ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر بیویاں زبان نہیں روکتی، وہ کہتی ہیں کہ اتنے سال گزارے ہیں یہ زبان چلی نہیں ہے، اب تو چلے گی، اور پھر تیر اور تلوار کی طرح چلے گی، بس گھر پہنچنے کی دیر ہے۔ ادھر بیگ پھینکا، ادھر جوتا پھینکا اور کہا کہ آئیے سامنے ذرا کھڑے ہو جائیے، یہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کیا تھا، وہاں کیوں دیکھا تھا، اس سے کیوں ملے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہوں گی، اب اس کے ری ایکشنز بھی ہوں گے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے غمگیر مسئلے ہو جاتے ہیں۔
لیکن اس کا ایک حل ہے میرے پاس، بتاؤں گا میں ایک دو بات کے بعد۔ آپ کہیں گے کہ حل یہ بتائیں گے غدیری صاحب کے آگے سے تم بھی جواب دو، غصہ کرو۔ نہیں میری جان، ایک طرف سے گولی چلے گی، دوسری طرف سے گولا چلے گا، تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آپ کہیں گے کہ میں کہوں گا کہ نرمی سے جواب دیں، پیار سے جواب دیں اور سمجھائیں۔ نہیں نہیں، یہ معاملہ سلجھ ہی نہیں سکتا جب تک آپ بولیں گے، جواب دیں گے، یا ایسے نظریں بھی اٹھا کے دیکھیں گے، یہ معاملہ رکنے والا نہیں، یہ تسلسل رکنے والا نہیں۔ بیوی کے تانوں کے تسلسل کو روکنے کے لیے یا ان کو خاموش کروانے کے لیے فقط بس ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے خاموشی، خاموشی، نظریں جھکا کے خاموشی۔